اس سے قبل 6 گفتگوؤں میں ہم تکمیل نبوت اور رسالت کے دو مظاہر کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب آج میں اس سلسلے کی اس کڑی کو شروع کر رہا ہوں کہ یہ جو کام تھا جو حضور کے حوالے کیا گیا کہ جو دین حق دے کر آپ بھیجے گئے ہیں اسے تمام دین پر یا تمام ادیان پر غالب کریں، یہ ایک انقلابی عمل تھا۔ کسی جگہ پر ویکوم نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی نظام قائم ہوتا ہے، یا دین الملک ہے یا دین الجمہور ہے، یا سرمایہ داروں کا نظام ہے یا جاگیرداروں کا نظام ہے۔ تو اگر آپ اسلام کے نظام کو، دین حق کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے ایگزسٹنگ نظام ہے اس کو جڑ سے اکھیڑنا ہوگا، اور اس کی جگہ پر دوسرا انقلاب لا کر اور دوسرا نظام قائم کرنا ہوگا۔ اسی کا نام انقلاب ہے، ریولوشن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے خصوصی، در حقیقت انبیاء کرام میں جو امتیازی حیثیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ نبوت کا بنیادی مقصد، رسالت کا بنیادی مقصد دعوت، تبلیغ، تبشیر، انذار، نصیحت، وعظ یہ ہے، تربیت، تزکیہ، تعلیم، لیکن تکمیلی جو مقام ہے رسالت کا کہ اس نظام دین حق کو قائم کریں، یہ در حقیقت ایک انقلابی جد و جہد کا متقاضی ہے۔ اب انقلابی جد و جہد کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے ایک ایسی جماعت تیار کی جائے، انقلابی جماعت، جس کے رگ و پے میں وہ نظریات جو ہیں جن پر کہ انقلاب مبنی ہوگا وہ سرایت کر جائیں، ریشے ریشے کے اندر وہ سرایت کر جائیں، اور انہیں پورا یقین ہو، کنوکشن ہو، پھر ڈیڈیکیشن ہو، فل کمٹمنٹ ہو کہ اس کے لیے انہیں تن من دھن سب نثار کر دینا ہے۔ یہ طاقت اگر معتدب مقدار میں میسر آ جائے تو پھر اس نظام سے جو غلط نظام ہے، باطل نظام ہے، ظالم نظام ہے، استحصالی نظام ہے، اور لوگوں میں تفریق کرنے والا نظام ہے، مستضعفین اور مستکبرین کا نظام ہے، اور وہ کہ جو مرفع الحال لوگوں کا اور غربا کا یہ جو فرق اور امتیاز جہاں پر قائم رکھا جا رہا اس نظام کو ختم کر کے نظام حق قائم کریں کہ جو معتدل ہے، منصفانہ ہے، اور جس میں ہر ایک کے، عورتوں کے، مردوں کے، مزدوروں کے، ملوں کے مالکوں کے، حاکموں کے، محکوموں کے، سب کے حقوق معین کر دیے گئے۔ اس کے لیے پہلے ایک جماعت تیار کرنا۔ یہ جماعت جو تیار کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ بعد میں جو جنگیں ہوئیں، جو مقابلے ہوئے، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن وہ لوگ کہاں سے آئے، وہ افراد کہاں سے لیے گئے، کیسے انہیں تیار کیا گیا، کیسے ان کی تربیت کی گئی؟ وہ 313 جو غزوہ بدر میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، وہ 3000 یا 1000 کے جو غزوہ احد کے اندر آ گئے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ 30,000 جو غزوہ تبوک میں ساتھ تھے حضور کے، یہ کیسے پروکیور کیے گئے، کیسے حاصل کیے گئے، پھر کیسے تربیت دی گئی، کیسے انہیں منظم کیا گیا؟ اس ضمن میں میں نے آج خاص طور پر جس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا ہے، مبعوث کیا ہے امیین میں سے، وہ لوگ کہ جو ان لیٹرڈ تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، یا جن کے پاس کوئی کتاب، کوئی شریعت نہیں تھی۔ کہنے کو تو وہ کہتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن کوئی صحیفہ ابراہیمی موجود ان کے پاس نہیں تھا، کوئی سماوی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، تو اس اعتبار سے گویا کہ وہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان پڑھ لوگ تھے۔ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ جس نے کہ اٹھایا ان امیین میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے، یعنی جو انہی کی زبان بولتا ہے، جو ان کے ہاں 40 برس تک زندگی گزار چکا ہے، جس کے شب و روز سے وہ واقف ہیں، جس کی سیرت و کردار کا انہیں تجربہ ہے، وہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے کام یہ کرتا ہے کہ ان کو اللہ کی آیات جو ہے پڑھ کر سناتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وہ یزکیہم، پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں رذائل اخلاق سے ہیں ان سے پاک صاف کر کے جو بھی فضائل اخلاق ہیں ان سے وہ مرصع کرتا ہے، اور ان سے ان کو سجاتا ہے، ان کی سیرتوں کو اور کردار کو۔ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کا لفظ قرآن مجید میں عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شے فرض کی جاتی ہے تو کتب کا لفظ آتا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، تو کتاب وہ ہے کہ جس میں چیزیں فرض کر دی جاتی ہیں، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ اور حکمت، آخری درجہ کیا ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت حاصل کی، لوگوں کو کھینچا اور ان کو پھر منظم کر کے ایک جماعت کی شکل اختیار دی۔ اس اعتبار سے اس بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ الفاظ 3 مرتبہ قرآن میں آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی طرح یہ الفاظ جو اس آیت کے ہیں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے، یہ بھی 4 مقامات پر قرآن میں آئے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، اس وقت دعائیں کر رہے تھے،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں تیرے دین کے لیے، تیری توحید کا مرکز بنانے کے لیے، ہماری جانب سے اس خدمت کو، اس مشقت کو قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے، نسل میں سے ایک ایسی امت برپا کیجو جو تیری فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وابعث فیہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے رب ہمارے ان میں، وہ جو ہماری نسل میں سے ایک امت اٹھے، اس میں تو اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے، اجنبی نہ ہو، باہر سے نہ آیا ہو، منہم، وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے۔ یہاں تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے، جو دعا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن اس کے بعد 3 دفعہ جو مزید مضمون آیا ہے اس میں ایک ہی ترتیب ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ اسی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع میں آیت آ گئی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے، تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، تمہیں کر رہا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو جوڑا ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، انہیں الزہراوین حضور نے کہا، 2 نہایت روشن تابناک صورتیں۔ اس صورت میں پھر یہ مضمون آ گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، کھڑا کر دیا ہے، کہ جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ 4تھی مرتبہ اب یہ سورہ جمعہ میں آیا ہے، اور یہاں یہ سورہ صف سے جڑ کر جب آئی ہے سورت، تو سورہ صف میں حضور کا مقصد بعثت، مرکزی آیت کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور پھر جہاد کی نفیر عام، دعوت عام، اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا پانا تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسے ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں سے اور مالوں سے، اور اس جہاد کی آخری منزل کیا ہے، قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، لوگ کہاں سے آئیں جو اس کے لیے تیار ہوں، جو اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہوں، جو اپنی جانیں دینے کو تیار ہوں، اور ان کا مقصد وحید صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، صرف آخرت کی نجات حاصل کرنا، کوئی دنیاوی اپنا غلبہ، اپنی حکومت، کوئی مال و دولت، کوئی مال و غنیمت، کسی شے کی کوئی طلب ان میں نہ رہ جائے، تو ایسی جماعت جو ہے پہلے تیار کرو۔ وہ جماعت تیار ہوگی اس عمل سے جو سورہ جمعہ میں آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور یقیناً یہ لوگ پہلے جو تھے، یہ امیین، بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، بت پرستی میں تھے، جاہل تھے، انہوں نے عجیب عجیب رسومات ایجاد کر لی تھی، عجیب عجیب عقیدے ایجاد کر لیے تھے، تو بہت ہی گمراہ تھے، کھلی گمراہی میں مبتلا، لیکن ان میں ہم نے ایک رسول کو اٹھایا جو کیا کرتا ہے۔ اب ان 4 چیزوں کو سمجھیے، یتلو علیہم آیاتی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا، یہ حضور کا پہلا کام ہے۔ یہ گویا کہ حضور کی دعوت، حضور کی تبلیغ، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، قرآن پڑھ کر سنانا۔ یتلو علیہم آیات، چاروں جگہ پر، یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیہم آیاتکا، یتلو علیہم آیاتہی، تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات۔ ان کا کیا عمل ہوتا ہے جب لوگ قرآن کی تلاوت سنتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ عرب تھے اور قرآن عربی میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب قرآن ادا ہوتا تھا تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی پہنچتا تھا، وہ اس کو سمجھتے تھے، اور جو ان میں نیک نفس لوگ تھے، جن میں کچھ آدمیت اور انسانیت اور روحانیت کا کوئی تھوڑی سی رمق بھی تھی، وہ ان کے دلوں کے اندر وہ قرآن اتر جاتا تھا۔ اس معنی میں یوں سمجھیے کہ ہر معاشرے کے اندر اگرچہ بہت برے لوگ بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر معاشرے پر چھائے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے معاشرے پر، ظالمانہ نظام پر، وہ لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے اندر سلیم الفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ خاموش ہوتے ہیں، انہیں آپ سائلنٹ میجورٹی کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہوتا، کوئی قائد نہیں ہوتا کہ جو میدان میں انہیں لے کر آئے، لیکن موجود تو ہوتے ہیں۔ برے سے برے معاشرے میں سلیم الفطرت لوگ ہوں گے۔ آخر آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے آتش کدے کا جو پجاری تھا، اس کا بیٹا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کیا تھے، اس کے والد جو ہے وہ بت تراش تھے، بت گر تھے، اور حضرت ابراہیم وہاں سے نکلے سلیم الفطرت انسان۔ تو اسی طریقے سے ہر معاشرے میں سلیم الفطرت لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تلاوت آیات کا کام کیا ہے، جیسے میگنیٹ کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے جب ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو غالباً 5ویں میں سائنس جو ہے شروع ہوئی تھی، اور سائنس کا پہلا تجربہ جو ہمیں کرایا گیا وہ کیا تھا، ایک مرکب دے دیا گیا جس میں لوہ چون بھی ہے، لوہے کا برادہ، اور لکڑی کا برادہ بھی، اور وہ ملا ہوا ہے، اب انہیں علیحدہ کرو۔ کیسے کریں؟ ایک ایک ذرہ چنیں، ایک ایک برادے کا ٹکڑا علیحدہ کریں، کوئی اور طریقہ آسان ہے؟ ہاں ہے۔
ایک میگنیٹ لے لو، مقناطیس لے لو، وہ اس میں پھیرو، لوہے کے ذرات اور ٹکڑے اس کے چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن وہ میگنیٹ ہے جو اس معاشرے کے اندر سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیتا تھا۔ سلیم الفطرت لوگ آئے، لپک کر آئے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا ہے، ایمان لاؤ اپنے رب پر، ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ جو ایک طبقہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام کیا تھا کہ اس معاشرے کے اندر جو بھی کچھ لوگ ہوں سلیم الفطرت، جن کے اندر آدمیت جو ہے وہ ابھی بالکل ختم نہ ہو گئی ہو، جن کی شخصیتیں کلیتاً پرورٹ نہ ہوئی ہوں، مسخ نہ ہو گئی ہوں، جن کے اوپر مفادات اور چودراہٹوں اور دنیاوی مصلحتوں کے پردے گہرے نہ ہوں، ان کو کھینچنے کے لیے قرآن کو ایک میگنیٹ کے ذریعے سے، لہذا حضور جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ آپ نے کہیں اپنی لمبی تقریریں نہیں کی، جائے اور قرآن سنایا، کہتے تھے دیکھو میرے پاس ایک کلام ہے، میں وہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ ابو لہب جو ہے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور وہ اپنے کانوں کے اندر اسے روئی ٹھوسی ہوتی تھی اور لوگوں سے بھی کہتا تھا لوگوں دیکھو بس سننا اس کی بات جو ہے یہ جادوگر ہے، اس کی بات میں جادو ہے، یہ تمہیں مسخر کر لے گا، یہ تمہاری بیویوں سے علیحدہ کر دے گا، جادوگر ہے یہ۔ لیکن بہرحال اس قرآن کے ذریعے سے جو سلیم الفطرت لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، یہ گویا کہ سٹارٹنگ کیپٹل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جس سے انہیں ایک انقلابی جد و جہد کے لیے جماعت تیار کرنی تھی۔ اب اس جماعت کے تزکیے کا کام تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اسی معاشرے میں تھے، اس معاشرے میں جو خرابیاں تھیں کسی نہ کسی درجے میں ان میں بھی موجود تھیں، عملی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، رسومات ان کے اندر تو تھے، وہ اب ان سے پاک کرنا ہے۔ ان کے سامنے پہلے یا اللہ کی محبت اور واحد اللہ کی توحید موجود نہیں تھی، اسی طریقے سے ان کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ ان کے سامنے کوئی نبوت کا، رسالت کا، کتابوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب جب یہ چیزیں آئی ہیں تو اب ان کے ذریعے سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس تزکیہ ہو رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے سونا ہے زمین سے نکلتا ہے تو وہ خالص نہیں ہوتا، اس کے ساتھ امپیورٹیز لگی ہوتی، سونے کی اور ہے، اس کو آپ صاف کریں گے سونا بن جائے گا۔ چاندی کی اور ہے، اسے صاف کریں گے چاندی بن جائے گی۔ لوہے کی اور ہے، اسے صاف کریں گے لوہا بن جائے گا، اس کو پھر آپ بہت سی قسموں کے سٹیلز کے اندر ڈال لیجئے۔ تو اسی طریقے سے حضور نے فرمایا الناس کالمعادن، لوگ بھی معدنیات کی طرح ہیں۔ خیرکم خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں جو لوگ جاہلیت کے دور میں یعنی مجھ پر نبوت کے ظہور سے قبل جو لوگ تھے اچھے تھے، وہی اسلام میں بھی آ کر اچھے ہوئے۔ وہ سونا تھا تو سونا بن گئے، لیکن اس سونے کے اندر ابھی امپیورٹیز ملی ہوئی تھی، آ کر میں نے تزکیہ کیا، انہیں پاک کر دیا، انہیں صاف کر دیا۔ اس تزکیے کا عمل کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا بھی ہتھیار جو ہے قرآن ہے۔ قرآن کو اندر اتارو، اپنے وجود میں اتارو، اپنے فہم میں اتارو، اپنے فکر میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو، اپنے دل کو منور کرو قرآن سے، تو اندر جب تمہارا منور ہو جائے گا قرآن کے ذریعے سے تو جو تاریکیاں ہیں خود بخود چھٹ جائیں گی، جو گندگیاں ہیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی آلودگیاں ہیں وہ ہٹ جائیں گی، دھل جائیں گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے خود بخود جھڑ جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہوتی۔ اسی طریقے سے جب اندر ایمان چلا جائے گا تو ایمان کے نتیجے میں اندر جو نور پیدا ہوگا، یہ نور ایمان جو ہے جو قلب میں ہوتا ہے، اس نور ایمان کا پھر پورے وجود کے اندر سرایت کر جانا ہوتا ہے۔ پھر جسے فرائڈ کہتا ہے ایڈ اینڈ لیبیڈو، اور اس کے اوپر ایگو، اور ایگو پر سپر ایگو، یہ قرآن جو ہے ایگو اور سپر ایگو کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے یہ ایڈ اور لیبیڈو کو جو ہے دبا لیتے ہیں۔ تمہاری جو نفسانی تقاضے ہیں ان کو کنٹرول کرو، تمہارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں انہیں کنٹرول میں رکھو، دولت کی محبت کو دلوں سے نکال دو، حب دنیا، حب جاہ، حب اقتدار، حب دولت، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ جو بھی رذائل اخلاق اگر کوئی ہیں ان سے اپنے دامن کردار کو دھو ڈالو، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ اس لیے سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں دیکھو اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور موعظت بھی آ گئی ہے، اور شفا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر جو روگ ہیں، بیماریاں ہیں۔ اس سے مراد انجائنا نہیں ہے، تھرومبوسس نہیں ہے، ہارٹ اٹیک والی بیماری نہیں۔ بیماری کیا ہے؟ تکبر، حسد، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، یہ ساری چیزیں اصل بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں سے پاک کرتا ہے قرآن، اندر جاتا ہے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ یہ قرآن جب انسان کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کرتا ہے، تو انسان کے اندر کی شخصیت بدل جاتی ہے، تب اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ اندرونی انقلاب ہے جو پھر بیرونی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ پھر عالمی انقلاب کی بنیاد بھی یہی ہے، وہ تبدیلی، وہ انقلاب جو انسان کے باطن میں آ جائے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے شروع میں کس قدر سخت مشقت کرائی گئی ہے خود حضور سے اور صحابہ کرام سے۔ اس قرآن کو اپنے اندر اتاریے، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، آپ اور آپ کے صحابہ۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات بھر کھڑے رہا کرو سوائے اس کے کسی تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، یا تو آدھی شب،
اور وَإِنْ مِنْهُ قَلِيلًا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو تہائی رہ جائے گی، یا اس پر کچھ زیادہ کرو، 2/3 بناؤ، اور زد علیہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہو۔ اب آپ بتائیے اس وقت قرآن نازل کتنا ہوا تھا؟ ابھی تو ابتدا تھی نزول کی، گویا کہ وہی آیات پڑھتے رہو، تکرار کرو، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ کیوں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بات جو اگلی صورت میں سورہ مدثر میں آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجیے، لوگوں کو خبردار کیجیے، لوگوں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سے حساب لیا جائے گا دنیا کے اعمال کا، اور پھر نتیجہ ہوگا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے اور اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کیجیے۔ یہ بڑا بھاری کام ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پورے دین پر، پورے نظام پر، یا تمام نظاموں پر نظام دین حق کو غالب کر دینا۔ اس کے لیے یہ قرآن مجید کے ذریعے سے تمہارے اندر جیسے جیسے قرآن اترے گا اسی طرح سے دماغ میں سے غلط تصورات نکل جائیں گے، غلط عقائد نکل جائیں گے، غلط نظریات و افکار نکل جائیں گے، اور اخلاق میں سے رذائل اخلاق جو ہے اس سے پاک ہو جاؤ گے۔ سینے کے اندر حب دنیا، حب دولت، حب جاہ، حب شہرت کوئی شے نہیں رہے گی، اور پھر گویا کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی سورہ مزمل میں پھر دوسرے رکوع میں جو ایک ہی آیت پر مشتمل ہے وضاحت کر دی گئی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے رہتے ہیں 2/3 شب یا نصف شب یا 1/3 شب، ہمارے علم ہے۔ یہ تھی وہ تربیت اور تزکیے کی شدید ترین مشقت آمیز جو ہے تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب نماز پنجگانہ فرض ہو گئی تو پھر یہ قیام اللیل کے اندر سہولت دے دی گئی۔ اب جو جتنا کھڑا ہو سکتا ہو، یہ نہیں کہ کم سے کم 1/3 شب ضرور کھڑا رہے، ورنہ آدھی شب، ورنہ اور 2/3 شب، بلکہ یہ ہے کہ اب آپ نماز قائم کریں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، ایک تو نماز قائم کرو سورج کے ذرا ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے تاریک ہونے تک، یہ بے بے 4 نمازیں آ رہی ہیں، ظہر آ گئی، عصر آ گئی، مغرب آ گئی، عشاء آ گئی، اور پھر قرآن الفجر، خاص طور پر فجر کی نماز جو ہے اس میں طویل قرات ہو، قرآن پڑھا جائے طویل قرات کے ساتھ، اور اس کے بعد فرمایا رات کے ایک حصے میں بھی جاگا کرو اور تہجد پڑھو، لیکن اس قرآن کے ساتھ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی 8 رکعتیں پڑھ لی ہیں صرف قل هو اللہ کے ذریعے سے پھر بیٹھ کر تسبیح کر، نہیں، اصل میں تو یہ ہے زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرو اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ حضور کا تو یہاں تک آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کے ساتھ جا کر رات کی جو نماز ہے اس میں شریک ہو جاؤں۔ چلے گئے، غالباً ان کی خالہ کا گھر تھا جس میں حضور اس وقت جو ہے شباشی فرما رہے تھے۔ حضور رات کو کھڑے ہوئے، یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، اب یہ سوچ رہے ہیں کب رکوع کریں گے، پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرا جی بھی چاہا میں نماز توڑ کے چلا جاؤں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نساء پڑھی، یوں سمجھیے پوری جو ہے پہلی منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں پڑھی ہے۔ تو اصل تو تہجد جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو قرآن کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، یہ تمہارے اندر جائے گا اور تمہارے اندر کوئی گندگیاں ہیں داخلی اور خارجی ان سب سے تمہیں پاک کر دے گا۔ تو یہ ہے پہلا مرحلہ اس انقلابی جماعت کے تیار کرنے کا جن کے رگ و پے میں ایمان سرایت کر گیا، اللہ پر یقین اور اللہ کی محبت، اللہ انہیں ہر دوسری شے سے، ہر شے سے محبوب تر ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب ہو گئے، اور ان کا مقصود صرف ایک رہا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کے اندر جنت میں داخل ہونا اور عذاب سے، جہنم سے بچ جانا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا حضور ایک شخص جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں نکلتا ہے، وہ اس لیے نکلتا ہے کہ مال غنیمت آتا ہے۔ ایک اور شخص ہے جو اپنی شجاعت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، میں کتنا شجاع ہوں، بہادر ہوں، لڑاکا ہوں۔ ایک اور شخص ہے جو حمیت کی وجہ سے کہ جس قبیلے کے خلاف آپ مہم بھیج رہے ہیں اس سے اس کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اب وہ سوچتا ہے موقع آ گیا، میں اپنی پرانی دشمنیاں نکالوں گا، بدلے لے لوں گا۔ تو ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے بلند ہو جائے۔ یہی ہے وربک فکبر، اور یہی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق کو پورے نظام کے اوپر غالب کر دینا۔ یہی ہے ویکون الدین کلہ للہ، دین پورا کا پورا اللہ کے تحت ہو جائے۔ تو اس جماعت کا جسے آپ حزب اللہ کہیں گے، سورہ مائدہ میں اور سورہ مجادلہ میں اس جماعت کو کہا گیا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جن کے رگ و پے میں ایمان سرایت کیے ہوئے، یقین والا ایمان، جن کی سیرتیں اب بے داغ ہو گئی ہیں، دھل گئی ہیں، صاف ہو گئی ہیں،
اور جو اگلا مرحلہ جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطاب میں بیان کروں گا، جو منظم ہو گئے، جو سموتات کے خوگر ہو گئے اور جو تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، اب یہ طاقت جب متنبع ہو جائے تو بقول علامہ اقبال با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پہلے تو ایسی جماعت بنانے کے لیے درویشی اختیار کرنی ہوگی. جو پختہ شوی جب تیار ہو جاؤ، کافی تعداد میں لوگ ہیں، ڈسپلنڈ ہیں، ان کی نیتیں خالص ہو چکی ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو اپنے اوپر قائم کیا ہے، پھر اس طاقت کو ٹکرا دو. جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن. پہلے یہ درویشی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے. ہاں جب تیار ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو. اب آج مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ جماعت جس کو کہ حضور نے قرآن کے مقناطیس کے ذریعے سے کھینچا، پھر ان کا تزکیہ بھی قرآن کے ذریعے سے کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دی. یہ 4 جگہ پر قرآن مجید میں جو یہ مضمون آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے لا چکا ہوں. تو اس جماعت کو منظم کس بنیاد پر کیا؟ اس جماعت کا ڈسپلن کیا تھا؟ دیکھیے، اس جماعت کی تنظیم کی بنیاد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لینا. جب کسی نے یہ مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو اس کے آگے تو اطاعت، سر اطاعت خم کرنا ہی کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہی کرنا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی. تمام انبیاء کی دعوت بھی قرآن میں آئی، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو یہ اطاعت رسول لازمی تقاضا ایمان کا. جب تمام مسلمان جو ہے حضور کے مطیع ہیں تو گویا کہ یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ ایک مضبوط جماعت بن گئے. حضور اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کی طرف سے ہادی بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، لیکن امیر جماعت بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں. یہ ساری حیثیتیں بھی محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوئیں. تو یہ ابتدائی معاملہ تھا کہ ایمان لانے والے لازماً حضور کی اطاعت کرنے کے پابند تھے. اس میں جیسے آگے بات بڑھی تو حضور نے پھر بیعت لی ہے. اب میں نے آج جو آپ کو آیات سنائی ہیں ان میں سے ایک آیت نمبر 111 ہے یا غالباً 112 ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ سورہ توبہ کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. یہ قیمت بعد میں دی جائے گی اور یہاں تمہیں اپنی جان اور مال کھپا دینی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں. اور تم اگر ایمان لائے ہو تو یہ سودا ہو چکا. تو یہ جنت کے عوض تمہاری جانیں اور تمہارے مال اب اللہ کے ہاں فروخت ہو گئیں. جب فروخت ہو گئیں تو گویا کہ امانت ہے. امانت آپ کے پاس ہے تو اللہ جب مانگے حاضر کر دو، جب مال کا تقاضا ہو پیش کر دو، جب جان دینے کا وقت آئے جان دے دو. اسی لیے اسی بنا پر یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اسی معاہدے، اسی بیع و شرع پر، اس کی بنیاد پر وہ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. غزوہ بدر میں 70 قرشی سردار بڑے بڑے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، لیکن 14 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. غزوہ احد میں بعض صحابہ کی غلطی کی وجہ سے جو فتح آ چکی تھی، مل چکی تھی، وہ عارضی شکست میں بدل گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. یہ تو ہوگا، یقتلون و یقتلون. اب اس کے بعد ری ایشورنس دیکھیے کتنے زور کے ساتھ کر رہے ہیں. وعدن علیہ حق فی التوراۃ والانجیل والقرآن. چونکہ یہ جو بیع ہے، یہ بیع ایسی ہے کہ ادھار کا سودا ہے. جان یہاں دو، مال یہاں دو، جنت تو آخرت میں ملے گی. ادھار کے سودے پر کچھ نہ کچھ انسان کے دل میں دغدغہ رہتا ہے، یہ سارا کچھ میں تو دے دوں، پتہ نہیں وہ ملے گی قیمت کے نہیں ملے گی. اس اعتبار سے جو انسان کے اندر کچھ پس و پیش آتی ہے، جو دغدغہ آ جاتا ہے، جو وسوسہ آ جاتا ہے، اس کے لیے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ تو اللہ نے 3 مرتبہ وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ اللہ نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا، قرآن میں کیا. 3 مرتبہ اللہ کا وعدہ ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اب یہاں بیع کا لفظ سمجھ لیجئے، بیچنا. تم نے جو خرید و فروخت کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے خریدا، تم نے بیچ دیا، جان اور مال. یہ جو بیع ہوئی ہے یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد ہے. خوشیاں مناؤ
کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال خرید لیے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. بیع سے مبایعت باب مفعلہ، اس لیے کہ بیع دو افراد کے درمیان ہوتی ہے. ایک بائع ہے، ایک مشتری ہے، ایک بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے. ایک شرع سے بنے گا اور ایک جو ہے اشترا سے بنے گا. شرع وہ ہے جو بیچتا ہے اور اشترا وہ ہے جو خریدتا ہے. تو بہرحال یہ الفاظ ہے تو دو افراد کے درمیان تو مبایعت ہوئی ہے. اس مبایعت کو سمجھو کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ مبایعت اور یہ بیع پھر بیعت کی شکل اختیار کرتی ہے. چنانچہ سورہ فتح میں میں نے آپ کو آیت سنائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ایک ہاتھ آپ کا ہے، اس پر ہاتھ رکھ رہا ہے بیعت کرنے والا. اس کے اوپر ایک اور ہاتھ ہے، وہ غیر مرئی ہے، وہ نظر نہیں آ سکتا، وہ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے. یہ سیل جو ہے اس نوعیت کی ہے کہ اصل خریدار اللہ، فروخت کنندہ تم، لیکن بیچ میں رسول ہے. رسول اللہ کی طرف سے تمہیں بتائے گا کب جان پیش کر دو، رسول تمہیں بتائے گا مال لا کے پیش کر دو. تو گویا کہ یہ بیعت حضور سے ہو رہی ہے، بیع اللہ سے ہوئی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ بیعت ہوئی ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان، صاحب ایمان بندے کے درمیان. لیکن بیعت ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے تابع ہیں. آپ جب کہیں گے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائیں گے، جانے دینے کے لیے تیار رہیں گے. آپ جب کہیں گے مال و اسباب آپ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیں گے. یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، بیچ تو ہم چکے ہیں اللہ کے ہاتھ جنت کے عوض. اب آپ جو ہیں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہمیں بتائیں گے کہ یہ جان اور مال کہاں خرچ کریں. یہ ہے وہ بیعت جس کی بنیاد پر کہ پھر حضور نے ایک ڈسپلن قائم کیا. اس لیے کہ جب جماعت آگے بڑھتی چلی گئی، پہلے تو یہ تھا کہ مکے میں ہے صرف، اور مکے میں حضور بنفس نفیس موجود ہیں تو سب لوگوں کا رابطہ ہے، تو کوئی تنظیمی ڈھانچہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. جب مدینے کے لوگ بھی ایمان لے آئے پھر آپ نے تنظیمی ڈھانچہ بنایا، حضور نے بیعت لی. اب یہ بیعت ہے جس کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے ہیں، یہ کسی بھی تنظیم کے اعتبار سے، انقلابی تنظیم کے اعتبار سے جامع ترین دستور ہے جو ایک حدیث میں ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. اور جس حدیث کی سند پر اور جس کی صحت پر یہ دونوں بزرگ جو ہے متفق ہو جائیں تو وہ یوں سمجھیے روایت کے اعتبار سے قرآن کے آس پاس پہنچ جاتی ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں شریک تھے. وہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے. کس بات کی؟ علی السمع، آپ کا ہر حکم سنیں گے، والطاعت، اطاعت کریں گے، فی العسر، مشکل میں بھی، والیسر، آسانی میں بھی، والمنشط، اگر طبیعتیں آمادہ ہوں گی تب بھی، والمکرہ، اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑا تب بھی، وعلی اثرۃ علینا، اور اس کے باوجود کہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم ہیں، آپ نے ایک نیو کمر کو، نو وارد کو ہم پر امیر کیسے بنا دیا. نہیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو چاہے امیر بنائیں، اور جس کو آپ امیر بنا دیں گے اس سے ہم جھگڑیں گے نہیں. اس لیے کہ اب تو برانچنگ ہوگی نا. ایک تو ہے امیر اعلیٰ سب سے اوپر، اس کے بعد جو ہے کسی علاقوں کے امیر ہوں گے، کسی شہر کا امیر ہے، کسی اس شہر کے اندر جو چھوٹے محلے ہیں ان کے امیر ہے. تو یہ تو برانچنگ نظام ہے. اسی لیے حضور نے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی. یہ ہے وہ سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا. قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا. یہ اطاعت کیسی ہوتی ہے کہ محض سننے پر اطاعت جو ہے لازم ہو جائے. ایک اطاعت یہ ہوتی ہے کہ میں نے سنا، اچھا جی مجھے بتائیں آپ یہ کیوں آپ حکم دے رہے ہیں، اس کی مصلحت کیا ہے، کیا اس میں فائدہ ہوگا، میرے شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کریں. نہیں، لسن اینڈ اوبے. جیسے کہ انگریزی کی ایک نظم تھی، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. کسی ایک جنگ میں، جبکہ ابھی گھوڑے ہی ہوتے تھے، یہ توپیں نہیں تھیں اور ٹینک نہیں تھے، ایک رسالہ تھا 600 سواروں پر مشتمل،
اور اسے حکم دے دیا گیا چارج دا لائٹ بریگیڈ حملہ کرو. اب اس لائٹ بریگیڈ کو معلوم تھا کیننز ٹو رائٹ آف دیم, کیننز ٹو لیفٹ آف دیم, کیننز ان فرنٹ آف دیم, والیڈ اینڈ تھنڈرڈ, کہ توپیں نصب ہیں داہنی طرف بھی, توسیں نصب ہیں بائیں طرف بھی, توپیں نصب ہیں سامنے بھی, اور وہ ان کے اندر سے جو ہے آگ نکل رہی ہے, اگل رہے ہیں آگ, اور وہ جو ہے تھنڈرڈ, وہ بڑی گرج رہی ہیں, گرج کے ساتھ گولے پھینک رہی ہیں. تو سم ون ہیز بلنڈرڈ, یہ تو کسی نے غلط حکم دیا ہے ان حالات میں آگے حملہ کرنا. لیکن there's not to reason why, there's but to do and die. لیکن ان فوجیوں کا کام یہ نہیں تھا کہ چونو چرا کریں, کیوں کیسے دے دیا, نہیں. ان کا کام یہ تھا جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کریں, اور مرتے ہیں تو مر جائیں. there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. لہذا اس حکم کے تابع ہو کر وہ 600 کے 600 سوار جو ہیں موت کی وادی میں اتر گئے, ختم ہو گئے. یہ سم و طاعت فوج کا ہوتا ہے. لسن اینڈ اوبیس فاسمعوا واطیعوا. اور اس کے لیے اب آپ کو میں بتاتا ہوں ایک جو چھوٹی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں انی آمرکم بخمس, لوگوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن, اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حالانکہ حضور کو حق تھا اپنی طرف سے بھی کہہ سکتے تھے, اور وہ آپ کا حکم بھی واجب الاذعان اور واجب الاطاعت ہوتا. لیکن آپ نے مزید تاکید کے لیے انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن, میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. بالجماعت, جماعت کی شکل میں رہو, منظم, والسمع, امیر کا حکم سنو, والطاعت, اس کی اطاعت کرو بے چونو چرا, اور والجہاد والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, اور اس نظم جماعت کے تحت ہجرت کرو اور جہاد کرو. اب ہجرت کیا ہے اور جہاد کیا ہے, اس کی منزلیں ہیں. ہجرت کا آغاز کیا ہو جائے گا؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول تو یہ فرمائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. سامعین اور ناظرین, آج ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں, اور یہ وہ ہجرت ہے جسے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ افضل الہجرہ, ای الہجرت افضل, سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ حرام چیزوں کو چھوڑو, غلط چیزوں کو چھوڑو, یہ ہجرت آج رات شروع کیجئے. البتہ پھر اس کی منزلیں ہیں. ایک منزل وہ آئے گی جب کفر کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ شروع ہو جائے گا, پھر جنگیں ہوں گی, جنگوں کا آغاز ہوگا, تو پھر ہجرت فرض کر دی جائے گی کہ اب آؤ اپنے گھر بار چھوڑو, اپنے بچوں کو, آل اولاد کو چھوڑو, آؤ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو چھوڑو اور آؤ, تاکہ ساری قوت ایک جگہ پر مرکز کے اوپر جمع ہو جائے, ایک بیس کے اوپر ساری طاقت آ جائے اور پھر کفار کا مقابلہ کیا جا سکے. وہ ہجرت فرض تھی. یہ ہجرت ہے چوٹی کی ہجرت. اعلیٰ ہجرت یہ ہے, افضل ہجرت وہ ہے, لیکن وہاں سے یہاں تک ہجرت کا ہے. اسی طرح پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ بنیاد کیا ہے جہاد کی؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, کہ تم اللہ کے اطاعت کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. نفس کچھ اور کہہ رہا ہے, کوئی حرام چیز طلب کر رہا ہے, کوئی غلط بات کہہ رہا ہے, لہٰذا کوئی لذت ایسی چاہتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک حرام ہے, اس سے لڑو اپنے نفس سے اور اسے اللہ کی اطاعت کا پابند بناؤ, خوگر بناؤ. یہ جہاد, یہ افضل الجہاد ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ, اصل مجاہد تو ہے ہی وہ جس نے کہ اپنے نفس سے جہاد کیا ہو. لیکن اس سے اوپر جا کر وہ آخری جہاد کی شکل قتال فی سبیل اللہ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ کانہم بنیان مرصوص, ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. یہ ٹاپ کا قتال جہاد ہے. لیکن جہاد شروع کہاں سے ہو گیا؟ کہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. اس عمل کو درجہ بدرجہ بڑھانا اس جماعت کا کام ہوگا. وہ جماعت جو ہے اپنے امیر کے زیر نگرانی ان مراحل کو طے کرے گی, اور بالآخر وہ وقت آئے گا کہ پھر صرف جہاد بمانی کوشش کے نہیں رہ جائے گا, بلکہ قتال شروع ہوگا, جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا. اور وہ تو ضروری, پھر تو ہاتھ بھی, کسی کا بازو اڑ جائے گا, کسی کی ٹانگیں اڑ جائیں گی. وہ جو زخمی ہوئے تھے غزوہ بدر میں, جو بعد میں شہید ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا مدینے جاتے ہوئے, ان کی ایک ٹانگ اڑ گئی تھی, ٹانگ کے اوپر تلوار لگی ہے, لنگڑے ہو گئے, گر گئے. اور اب ان کا جو مقابلہ کرنے والا کافر تھا, ولید بن عتبہ, وہ اب ہلاک کرنے والا ہی تھا کہ حضرت علی نے آ کر اس کا جو ہے اس کو ہلاک کر دیا, تو جان تو بچ گئی.
لیکن ٹانگ اس کی کٹ گئی تھی، وہ بعد میں جو ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نظم جماعت کے تحت ہیں۔ نظم جماعت کو ذرا سا توڑ دیا تھا 35 حضرات نے غزوہ احد میں۔ 35 حضرات، حضور نے کہا تھا تم اس درے سے نہ ہٹنا، 50 افراد تیر انداز۔ آپ کو اندیشہ تھا کہیں ایسا نہ وہ پشت پر تھا درا کہ دشمن پشت پر سے آ کر بھی حملہ آ جائے، ہم تو پھر 2 چکی کے پاٹوں کے اندر پس جائیں گے۔ تو چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا۔ لیکن اللہ نے جب فتح دے دی تو بہت سے لوگوں نے کہا اب تو فتح ہو گئی، حضور نے تو شکست کے ضمن میں کہا تھا نا، اب تو فتح ہو گئی، چلو یہاں سے۔ لوکل کمانڈر روکتے رہ گئے، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، لیکن 50 میں سے 35 حضرات نے ان کی نافرمانی کی اور چلے گئے۔ اب اللہ نے سزا دی اور پھر وہ جو فتح جو حاصل ہو گئی تھی وہ عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ پھر شہید ہوئے، حضرت حمزہ بھی ان میں ہیں، مصعب بن عمیر بھی ہیں، خود حضور شدید زخمی ہوئے، آپ کا اتنا خون بہہ گیا کہ آپ کمزوری کے باعث جو ہیں بے ہوش ہو گئے، تو خبر اٹھ گئی کہ آپ شہید ہو گئے۔ تو نظم کی یہ اہمیت ہے۔ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا، کوئی بات نہیں، چلو ان سے غلطی ہو گئی ہے لیکن ان کی فتح کو شکست میں نہ بدلو، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے، آگے اس سے بڑے بڑے مراحل آنے ہیں۔ اگر یوں ان کی غلطیوں کو کنڈون کر دیا گیا تو آگے اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، سورہ آل عمران میں۔ دیکھو تم ہمیں دوش نہیں دے سکتے، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے، نظم ڈھیلا کر دیا، معاملے کے اندر جھگڑا کیا، اپنے امیر کی بات نہیں مانی، اور جو چیز تمہیں فتح جو محبوب ہے وہ نظر آ گئی تو تم نے ڈسپلن جو ہے توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے تمہیں سزا دی ہے۔ تو یہ ڈسپلن در حقیقت بیعت کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اب آخری میں اس کا آپ کے سامنے نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب غزوہ احزاب ہو رہا تھا اور یہ بڑا کڑا وقت تھا، 12,000 لشکر مدینے کے گرد، مدینے کی کل آبادی ہوگی 2,500-3 ہزار، یہ 12,000 کا لشکر جب آیا ہے اور اس نے گھیر لیا، باہر سے رسد بند، فاقے پر فاقے، اور اس وقت جو ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، سورہ احزاب میں فرمایا اس وقت اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا اور وہ جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ چنانچہ جو منافق تھے ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے، ہمیں دھوکے دکھائے، سبز باغ دکھائے، ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں اور ان کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باہر جا کر رفع حاجت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان نے کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا اللہ نے اور رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے تو شروع میں فرما دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازمت تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے اور نقص سے، جان و مال کے نقص سے، اور تمام اپنی محنتوں کے ثمرات کے ضائع ہونے سے اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھو گے، اور اس میں آزمائیں گے۔ اور بشارت تو انہی صابرین کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے ہمیں تو کہ جو بھی ہر چساقی ما ریخت عین الطافس، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کی مہربانی۔ تو یہ جو موقع تھا، اس موقع پر جبکہ یوں سمجھیے کہ کفار بھی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ختم کر دیں گے اس کو، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ صحرا میں ایک چراغ جل رہا ہے اور آندھیاں چل رہی ہیں اس چراغ کو بجھانے کے لیے، یہ کیفیت تھی۔ اور منافقین جو ہیں ان کے دل بھی ڈول گئے اور ان کی زبانوں پر کفریہ کلمات بھی آ گئے۔ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ حضور ایسے حالات میں ہم ایران میں خندقیں کھود لیا کرتے ہیں تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، تو آپ نے کہا اب خندق کھودو، نشان آپ نے ڈال دیا اور لوگوں کے بیان میں 10-10 گز جو ہے کہ ٹکڑے تقسیم کر دیے، تم ٹولی یہ اس کو کھودو، تم اس کو کھودو۔ اب کئی وقت کے فاقے تھے، پھاوڑا چلانا ہے، کمر دوہری ہو رہی ہے بھوک کے مارے، پیٹ جو ہے کمر سے لگ گئے، انہوں نے اپنے چادروں سے اپنے پیٹوں پر پتھر کس کے باندھے ہیں کہ کمر دوہری نہ ہو جائے۔ اس حالت میں اب وہ پھاوڑے بھی چلا رہے ہیں، شدید سردی کا موسم ہے۔ اس وقت وہ پھاوڑے چلاتے ہوئے ایک شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد ہم کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے۔ ہاں جب جسم جو جان نکل جائے اور ہم نے اپنا جو ہے مقصد پا لیا، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک جان میں جان ہے، فاقہ ہو تو ہو، کمر دوہری ہو رہی ہے تو ہو، پتھر باندھے ہیں تو ہے، لیکن جہاد ہوتا رہے گا۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، اور ایک اور شعر بھی آتا ہے کہ جس میں صحابہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی کسی بھی وقت اچانک بھی ختم ہو سکتی ہے، تو اب ختم ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی جانیں دے دیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، وہ تو صحابہ کہتے تھے، اور حضور کیا کہتے تھے؟ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی جماعت کی مغفرت فرما دے۔ یہ ہے وہ نظم، یہ ہے وہ ڈسپلن، یہ ہے در حقیقت وہ جو آپ نے منظم جماعت کی شکل دی ہے۔ اور سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی انقلاب ایک نہایت منظم جماعت کے بغیر نہیں آ سکتا، جس میں ایک امیر کی اطاعت ہو، مشورہ دیا جائے، مشورہ صحابہ دیتے تھے، کبھی کبھی حضور اپنی رائے پیچھے ڈال کر اور صحابہ کی رائے پر فیصلہ دے دیتے تھے، دل جوئی کے لیے کہ میرے صحابہ یہ سمجھے کہ ہماری رائے کی بھی کچھ قدر ہے۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں یہی ہوا ہے، حضور کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر تحفظ کیا جائے، حفاظت کی جائے، دفاع کیا جائے، لیکن کچھ نوجوان تھے جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، بدر میں ڈکلیئرڈ وار پہلے تھی ہی نہیں، مدینے سے تو باہر جانے کے بعد کہیں کو معلوم ہوا کہ فوج آ رہی ہے، لہذا بہت سے لوگ بدر میں نہیں گئے، تو انہیں یہ تھا کہ ہم بدر کی سعادت سے جو محروم رہے تو ہم تو میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے، ہمیں فتح اور شکست سے کیا تعلق، ہمیں تو اللہ کے راہ میں جان نثار کرنا ہے، شہادت چاہیے، شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو حضور نے جب ان کا جوش و خروش دیکھا تو آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے کھلے میدان میں جا کے مقابلہ کریں گے۔ پھر آپ اپنے حجرے میں گئے، زرہ پہن کر آئے باہر، لوگوں نے سمجھا کہ یہ معاملہ کچھ خطرناک ہے، پھر انہوں نے کہا بھی کہ حضور آپ اپنی رائے پر جو چاہیں عمل کر لیں، ہم اپنی رائے واپس فرمان نہیں، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار لگانے کے بعد اتار دیں۔ بہرحال مقابلہ ہوا، حضور نے اپنی رائے پر اپنے ساتھیوں کی رائے کو ترجیح دے دی۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ دل جوئی کے لیے، لیکن آخری فیصلہ رسول کا ہوتا ہے، امیر کا ہوتا ہے، جو فیصلہ وہ کرے گا۔ اب بھی کوئی امیر ہوگا اگر اس کی قیادت میں یہی جہاد ہو اور یہی قتال ہو تو اس امیر کا حکم واجب الاطاعت، واجب الاذعان ہوگا۔ مشورہ دینا یہ دوسری بات ہے، مشورہ دے کر آپ فارغ، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اس کے بعد فیصلہ وہ امیر کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے جاری رکھنے کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے اسی طور سے تن من دھن ہم بھی وقف کر دیں جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔